بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بزرگ اور نیک خاتون تھیں۔ ایک دن وہ سو رہی تھیں کہ اچانک ان کے گھر میں کوئی چور آتا ہے اور آ کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سو رہی ہے تو کوئی چیز جب نہیں ملتی تو دیکھتا ہے کہ ایک چادر کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے۔ وہ چادر اٹھا کر بھاگنے لگتا ہے۔ جب جانے لگتا ہے تو اچانک اس کو کوئی چکر آتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ابھی اس کو دروازہ نظر نہیں آتا، بھاگ ہو سکتا نہیں، دیکھ ہو سکتا نہیں، تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا، تو کچھ سمجھ نہیں اس کو آ رہی۔ اچانک اس نے چادر پھینکی تو اس کو دروازہ نظر آ گیا، اس کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئی۔ وہ بھاگنے لگا کہ کہیں یہ اٹھ ہی نہ جائے یا مجھے پکڑ ہی نہ لے، تو وہاں سے نکلنے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے نا۔ اور اللہ کی ذات اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کرتی ہے، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نیند تو دور کی بات ہے، درکنار ہے، اونگ تک بھی نہیں آتی۔ اونگ کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی کبھی کبھی بیٹھا بیٹھا اس کو نیند کا جھٹکا لگے پھر دوبارہ اٹھ جائے، سیدھا ہو کے بیٹھ جائے، اونگ کہتے ہیں اس کو، کہ بس آنکھ ایک سیکنڈ کے لیے لگی پھر دوبارہ آنکھ کھل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو نیند تو درکنار دور کی بات ہے، کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نگہبان ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑھیا خاتون تھی، اس کا جو چھوٹا سا ایک مکان تھا، تو مکان اس کا ایک بادشاہ کے محل کے قریب تھا۔ تو بادشاہ کو ضرورت پیش آئی کہ اس نے اپنے محل کی تعمیر کو جو ہے وہ ایکسٹینشن کرنی ہے، اس نے تعمیر اس کی بڑھانی ہے۔ تو وہ اچانک پھر وہ بڑھیا عورت بھی اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئی، اور اس کے کچھ دن وہاں پر زیادہ وقت لگ گیا، 2-3 مہینے وہاں پہ لگ گئے۔ تو جب واپس آئی تو اپنے مکان کو تلاش کرنے لگی تو نہیں ملا۔ جب پوچھا تو پتہ چلا کہ بادشاہ نے تمہاری اس جگہ پر جو ہے وہ اپنا محل ایکسٹینڈ کر لیا ہے، تعمیر اس نے بڑھا دی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ادھر کہ کوئی بھی نہیں تھا اس مکان میں، تم یہاں تھے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب کوئی ہے ہی نہیں اس مکان میں تو اس کو گرا دو اور میرے محل کو جو ہے ایکسٹینڈ کر دو، اس کی توسیع جو ہے کر دو۔ تو بڑھیا نے جیسے ہی یہ بات سنی کہ تم یہاں نہیں تھی، اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور زور سے کہا، اللہ میں تو یہاں نہیں تھی لیکن آپ تو یہاں تھے نا، آپ تو دیکھ رہے تھے، میں تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت بادشاہ نے جو اپنی تعمیر جو ہے وہ زیادہ کی تھی، ایکسٹینشن کی تھی اس بڑھیا کی عورت کی جگہ میں، وہ اسی وقت جو ہے اس کی تعمیر کی جو بلڈنگ کی تھی اس بلڈنگ کی وہ چھت گر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی لاج رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے تھے، ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ ایک کو پوچھا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں، مجھے برس کی بیماری ہے، لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے، اور میرے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تم دعا کرو کہ اللہ میری اس برس کی بیماری کو ختم فرما دے اور مجھے مال و دولت عطا کر دے تاکہ میں بھی اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکوں۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے برس کی بیماری کو ختم فرما دیا، اور ساتھ جو ہے اس کو ایک اونٹ اللہ نے عطا کیا، جس اونٹ کی اتنی برکت ہوئی کہ اس اونٹ کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ہزاروں اونٹ ہو گئے چند ہی تھوڑے ہی عرصے کے اندر۔
وہ ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا اور اپنی زندگی ایک اچھے بزنس مین کی طرح، ایک اچھے کاروباری آدمی کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا، مالدار لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ فرشتہ ایک دوسرے بندے کے پاس گیا انسانی شکل میں، پوچھا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ضرورت کیا ہونی ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور میرا سر کے بال بھی نہیں ہے، گنجا پن ہے، لوگ میرا دن بھر مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کبھی گنجا بولتے ہیں، کبھی کوئی بولتے ہیں، میری طبیعت کو ہے اس چیز کو بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ ہر وقت لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم دعا کرو کہ اللہ اس میری بیماری کو، گنجے پن کو ختم فرما دے اور مجھے مال و دولت عطا کر دے تاکہ میں بھی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکوں۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کے بدلے میں، دعا کی برکت سے خوبصورت بال بھی عطا کر دیے اور اس کو ایک گائے عطا کی، جس کی وجہ سے اس کے پاس تھوڑے ہی عرصے کے اندر بہت زیادہ گائے ہو گئی، اس کے پاس مال و دولت کی ترقی ہو گئی، وہ اپنی زندگی بڑے سکون سے گزارنے لگا۔ تو پھر فرشتہ ایک تیسرے بندے کے پاس گیا تو وہ بندہ اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے اندھا تھا، نبینا تھا۔ اس نے کہا کہ تم ضرورت کی بات کرتے ہو، سب سے پہلی بات ہے کہ مجھے تو کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ لوگوں کی رات تو تب ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن میری تو دن کو بھی رات ہی ہوتی ہے کہ میری جب آنکھیں نہیں ہیں، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، میں کبھی یہاں گرتا ہوں، کبھی وہاں گرتا ہوں، در بدر میں لوگوں کے سامنے ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں، اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو لوگ تو مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اندھا بولتے ہیں کہ تجھے نظر نہیں آتا، جاؤ کسی نکر میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو لوگ تو مجھے اس طرح کہتے رہتے ہیں۔ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی بھی ٹھیک کرے اور مجھے مال و دولت بھی عطا کرے تاکہ میں اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکوں۔ تو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کے بدلے میں آنکھوں کو ٹھیک کر دیا، بینائی واپس کر دی، اور اس کو ایک بکری عطا کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ تو تینوں شخص، جو پہلا تھا کہ جس کو برس کی بیماری تھی، اور جو دوسرا جس کا گنجا پن تھا، پھر تیسرا جو نبینا تھا، اپنے تینوں بندے بڑی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ پھر آزمائش آئی کہ ایک دن فرشتہ پھر دوبارہ انسانی شکل میں پہلے شخص کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو، جو تمہارے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، تمہیں بھی تو اللہ ہی نے دیا نا۔ آج دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جب کسی انسان کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں جی میں نے فلاں وقت کے اندر جو فیصلہ کرنا تھا میں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، فلاں جو ڈیل میں نے کی تھی وہ بڑی اچھی ڈیل کی، فلاں جو کاروبار کے اندر میں نے شراکت کی وہ بڑی اچھی شراکت تھی، اس کی وجہ سے مجھے نفع ہوا، اس وجہ سے مجھے فائدہ ہوا۔ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ڈیل کروانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی شراکت کرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ تمہیں تو اللہ نے ہی دیا ہے، تمہارے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، تو تم مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ بندے کو بڑا غصہ آیا، وہ کہنے لگا کہ تم ہوتے کون ہو کہ مجھے کہنے والے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ آج کل بھی اگر کسی کو بولا جائے نا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ بندہ کہتا ہے ہم تو جدی پشتی بہو اجداد سے مالدار ہیں، ہمارا تو یہ پورا خاندان ہی امیر لوگوں کا ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا؟ اس بندے کو جب غصہ آیا تو جو فرشتہ انسانی شکل میں تھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض نہ ہو، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہی زندگی عطا کرے جس طرح تم پہلے تھے، تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے تم پہلے تھے۔ بس دعا کرنی تھی کہ وہ برس کی بیماری دوبارہ واپس ہو لوٹ آئی، اور اس کے جو اونٹ تھے ان کو بھی بیماری لگی، اور ایک ایک کر کے وہ سارے ہی مرنے لگے، حتیٰ کہ وہ وہیں پہ پہنچ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا کہ لوگ برس کی بیماری کی وجہ سے اس سے حقارت کرتے تھے، اس کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور لوگ اس سے دور بیٹھتے، اس کو اپنے پاس قریب آنے نہیں دیتے، اور اس کے پاس کھانا پینا بھی نہیں۔ پھر وہیں پہ پہنچ گیا، فرشتہ انسانی شکل میں دوسرے شخص کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ تو اس نے کہا کہ پہلے بھی تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تمہیں بھی اللہ ہی نے عطا کیا، تو تم بھی مجھے اللہ کے نام پر عطا کرو۔ وہ اس کو بھی غصہ آیا، کہنے لگا تم ہوتے کون ہو کہ یہ کہنے والے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، ہم تو شروع سے ہی مالدار ہیں، ہمارے پاس تو شروع ہی سے مال و دولت ہے، تو میں نے
اس طرح کاروبار کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے گائے کا کاروبار کیا، میں نے گائے کو پالا، پھر میں نے فروخت شروع کی، تو اس وجہ سے میرے مال کے اندر برکت ہوئی۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ تو مجھے تو تم کون ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا تم ناراض نہ ہو، میں دعا کر دیتا ہوں کہ تم جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ۔ جیسے ہی دعا کی تو اس کا گنجا پن بھی لوٹ آیا، اور اس کے جو گائے کو ایک ایسی بیماری لگی کہ ساری ہی ایک ایک کر کے مرنے لگی۔ تو وہیں پہ پہنچ گیا کہ گنجا پن بھی ہو گیا اور کاروبار بھی ختم ہو گیا، مال و دولت بھی ختم ہو گیا، ریل پیل جو پیسے کی تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ پھر وہیں پہ پہنچ گیا کہ لوگ پھر مذاق اڑانے لگے اور کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں تیسرے شخص کے پاس آیا جو اندھا تھا، تو اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تم مجھے اللہ کے نام پر دے دو، تمہیں بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بات سنی تو وہ رونے لگا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تو نے بڑی گہری بات کی ہے، بڑی دور کی بات کی ہے کہ واقعتاً میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، مجھے تو سب کچھ اللہ ہی نے عطا کیا۔ ہونا کیا تھا کہ میں تو آنکھوں سے اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی، پھر اللہ نے مجھے بکری عطا کی، اس سے میرے کاروبار کے اندر برکت ہوئی اور میں نے دیکھنا شروع کیا۔ تو اللہ ہی کے حکم سے جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ ہی نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو نے تو مجھے میری اوقات یاد دلا دی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے عطا کیا۔ جا یہ جو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں ان میں سے تو جتنی چاہے لے جا سکتا ہے۔ فرشتہ کہنے لگا کہ میں تو انسانی شکل میں صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، پہلے دو کے پاس بھی میں گیا تھا تو تم تینوں کو پہلے مال عطا کیا، تمہاری بیماریاں ختم کی، اور جب پھر دوبارہ آزمائش آئی کہ پہلے دونوں کے پاس گیا تو وہ دونوں اپنی اوقات کو بھول چکے تھے، ان دونوں نے ہی اپنی اوقات کو چھوڑ دیا تھا، وہ بھول چکے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کو جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا ہے، لیکن اس چیز کو بھول چکے تھے کہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو اللہ کے نام پر ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے نام پر ہمیں عطا کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ وہ تو اس اپنی اوقات کو بول چکے تھے، اور تجھے اپنی اوقات یاد ہے کہ تجھے یاد ہے کہ تو آنکھوں سے اندھا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تجھے سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، تجھے اپنی یہ اوقات یاد ہے۔ جا میں تو آزمائش کے لیے لے آیا تھا، پہلے دونوں اپنی آزمائش کے اندر ناکام ہو چکے ہیں اور تو اپنی آزمائش کے اندر پاس ہو گیا ہے، جا تجھے تیرا مال بھی مبارک ہو، تجھے تیری بینائی بھی مبارک ہو، اور تو اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارتا جا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نگہبان بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر مال کے اندر بھی برکت عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں کے اندر شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔